یہ ایک مناظرہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ ایک نوجوان، اکیلا، بے سہارا، اور سامنے ایک تخت، ایک تاج، ایک خود ساختہ خدا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب طاقت خاموش ہو گئی اور سچ بولنے لگا۔ یہ کہانی ہے اس نوجوان کی جس نے ایک شہنشاہ کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آزمائش ہمیشہ تلوار سے نہیں آتی، کبھی آزمائش ایک سوال بن کر آتی ہے، اور کبھی ایک نوجوان قوم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان ستاروں کو خدا مانتا تھا، جب آگ سجدہ کرائی جاتی تھی، جب بادشاہ زندگی اور موت کا مالک سمجھا جاتا تھا، اور ایسے اندھیرے میں اللہ نے ایک دل کو روشن کر دیا۔ یہ دل ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ رات خاموش تھی، آسمان وسیع تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، کیا یہ میرا رب ہے؟ ستارہ غروب ہوا، خاموشی۔ نہیں، غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلا، روشنی پھیلی، پھر وہ بھی ڈوب گیا۔ دل نے کہا یہ بھی نہیں۔ پھر سورج نکلا، طاقتور، روشن، پھر وہ بھی چھپ گیا، اور اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ میرا رب وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ قوم بت تراشتی تھی، خاموش پتھر جن سے دعائیں مانگی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے، یہ سنتے کیوں نہیں؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ قوم خاموش تھی، غصے میں تھی۔ اور پھر ایک دن آیا جب بت زمین پر گرے، ٹوٹے ہوئے، اور ایک بڑا بت بچا رہا، کلہاڑا اس کے کندھے پر۔ سوال گونج رہا تھا، پوچھو اس سے اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم نے کہا، یہ تم نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پھر کہا، اس بڑے سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ خاموشی چھا گئی، سچ ان کے اندر ٹکرایا، لیکن غرور جیت گیا۔ فیصلہ ہو گیا، آگ تیار کی گئی، ایسی آگ جو کبھی نہ جلی تھی، ایسی آگ جو آسمان تک اٹھ رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا حکم آگ تک پہنچ گیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ لوگ حیران رہ گئے، آنکھوں کے سامنے معجزہ ہو چکا تھا۔ نمرود کا غرور ٹوٹ چکا تھا، وہ خاموش رہ گیا۔ ایک نوجوان نے شہنشاہ کو جھکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ یہ کہانی طاقت اور حق کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔